عبداللہ ابن بحینہ اسدی روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام فی صلاۃ الظہر وعلیہ جلوس فلما اتم صلاتہ سجد سجدتین یکبر فی کل سجدۃ وہو جالس قبل ان یسلم وسجدہم الناس معہ ما نسی من الجلوس۔ عبداللہ ابن بحینہ اسدی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر میں کھڑے ہو گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنا تھا۔ جب نماز پوری کر چکے تو سلام پھیرنے سے پہلے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ آپ نے ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ سہو کیا۔ یہ سہو کی وہ صورت ہے جب نمازی قاعدہ کرنا بھول جائے، یعنی 4 رکعت نماز میں دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہونے کے بعد یاد آئے کہ اتحیات تو پڑھی ہی نہیں، تب فوراً نہ بیٹھے، کیونکہ وہ نماز کے اگلے رکن کی ادائیگی کی طرف بڑھ چکا ہے، بلکہ اپنی نماز مکمل کرے اور آخری رکعت میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سہو کے 2 سجدے کرے، پھر سلام پھیر دے۔ یہ نماز کے دوران ہوئی کمی کو پورا کر دے گا۔ ان سجدوں ربیع الاعلیٰ پڑھتے ہیں جیسے دوسرے سجدوں میں ذکر کیا جاتا ہے، ویسے ہی پڑھا جائے گا، کوئی خاص یا مختلف عمل نہیں ہوگا۔ اگر رکعت کی تعداد بھول گئے تو کم تعداد کی طرف خیال کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے پاس شیطان اس کی نماز میں آتا ہے اور اسے شبہ میں ڈال دیتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی۔ چنانچہ تم میں سے کسی کو اگر اس قسم کا شبہ محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کرے، یقینی بات کی بنا کرنے کے بعد۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رکعت میں تعداد بھول جانے پر اپنا گمان ایک طرف کرے اور اس خیال پر پختہ ہونے کے بعد اس کے مطابق نماز مکمل کرے، اور سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لے، پھر سلام پھیرے۔ ان سجدوں میں بھی سجدہ کی تسبیح پڑھی جائے گی جیسے نماز کے دوسرے سجدوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر ذہن میں کشمکش ہو اور ایک پختہ خیال نہ بن رہا ہو کہ اس نے 1 رکعت پڑھی یا 2 تو اسے 1 رکعت تصور کرے، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ 2 رکعت پڑھی یا 3 تو اسے 2 رکعت سمجھے، اور اگر یہ نہ جان سکے کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 تو اسے 3 رکعت سمجھے، اور چوتھی رکعت ادا کرنے کے بعد اتحیات، درود شریف اور دعائے مسورہ پڑھنے سجدے میں چلا جائے، سجدے سے سر اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سجدے میں چلا جائے اور اس کے بعد سلام پھیرے۔ یہ نماز میں ہونے والے سہو کا کفارہ ہے جو سجدہ سہو کی شکل میں ادا کیا گیا ہے۔ اگر رکعات کی تعداد میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو یہ سجدے اس کمی کو پورا کر دیں گے، اور اگر رکعات کی تعداد میں کوئی اضافہ ہو گیا ہوگا تو یہ 2 سجدے رکعات کو جفت بنا دیں گے۔ 2 یا 4 رکعات اصل نماز کی ادا ہو جائیں گی اور باقی نفل نماز بن جائے گی، کیونکہ سجدہ سہو 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے۔